کا بی بی نہ ملا اب تک، اولاد امیہ کی باقی ہے جفا اب تک، رونے پہ بھی پہرا تھا تربت پہ بھی پہرا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، نے میرے در کو جلایا بابا ہے، تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا ہے، تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا، پھر وہ جلتا ہوا در بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا مصائب کا سہارا، اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا مصائب کا سہارا، اکیلی ہے زہرا، در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے، کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے، تماچے نہ مارو مسلمان جبر زہرا، دھوپ میں مثل پہلو ہے شکستہ، خبر زہرا دھوپ، سائے میں بابا کا روضہ، سائے میں بابا کا روضہ، خبر زہرا دھوپ میں مثل پہل ہے شکستہ، خبر زہرا غنبت خضرا کے سائے میں نہیں رہتے رسول، اپنی امت کے ستم پر ہو رہے ہیں دل ملول، دیکھتے ہیں روز آقا، دیکھتے ہیں روز آقا، خبر زہرا دھوپ میں مثل پہلو کے رونے کو، یہی بات بڑی ہے، اس قوم کے رونے کو، یہی بات بڑی ہے، زہرا میرے دربار میں حق مانگ رہی ہے، اس قوم کے بے چین بوتراب ہے، زہرا گزر گئی، بے چین بوتراب ہے،
زہرا گزر گئی غم میں رسول پاک کے گھل گھل کے مر گئی بے چین بو تراب ہے زہرا گزر گئی بے چین بو تراب دروازے کو لعینے گرایا غریب پر دروازے کو لعینے گرایا غریب پر آواز پر شفیع کے جو پشت در گئی کیوں بیٹی کو تیری ستایا گیا ہے اے زہرا کے بابا اے شاہ مدینہ کیوں بیٹی کو تیری ستایا گیا ہے شکستہ ہے پہلو شکستہ ہے بازو لہو فاطمہ کا بہایا گیا ہے اے زہرا کے بابا اے شاہ مدینہ یوں بیٹی کو تیری ستایا گیا ہے مدینے کی کیا تھی میں حالت بتاؤں تمہیں سیدہ کی مصیبت بتاؤں خاتون قیامت پہ مصیبت یہ پڑی تھی 18 برس والی پہ چھائی ہے ضعیف یوں کوئی نبی زادی فلک نے بھی نہ دیکھے لرزاتا نے لاغے قصصا دیکھے جاتے واللہ جو گزری دل زہرا بے جفا سے خود فاطمہ سے پوچھئے یا سے خدا سے روتے ہوئے بی بی کو جو دن گزرے 75 یتیام خدا کرنے لگی حجرے میں جا کر سجدے میں دعا کرتے ہوئے شیعوں کے خاطر ہوا لڑ گئی ہو گئی بے ہوش قبلے کی طرف پاؤ کیے ہو گئے گرنے لگے افلاق زمین یہی اٹھا بن ماں کے ہوئے شبرو شبیر خدایا جنت میں بھی حوروں نے کیا شور برپا یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ زہرا جبریل نے جیسے ذرا پھر تو منا لو کیا ہو گیا وہ پیارو الفت کو جتا لو بازو کو میرے جو کے عشق بہا
بازو کو میرے چھوڑ کے میرا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول الکریم المکی المدنی الہاشمی القرشی الابتہی التہامی سید البہی سراج المضی الکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد محمود الاحمد حبیب الہ العالمین مولانا بالقاسم محمد وعلى سیدۃ النساء العالمین راضیۃ المرضیہ طاہرۃ المطہرہ عالمہ شاہدہ مقصورہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا سيما على بقية الله ثاني عشر حجة بن الحسن العسكري المهدي الله صل على ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اللہ دوستان عزیز بزرگان محترم، قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے بطفیل آل محمد بتصدق چہرد معصومین، خداوند عالم بحق آل محمد اللہ آپ سب کی روزی میں برکت دے، آپ سب کے بچے ہمیشہ خوش و خوشحال رہیں، آپ جہاں بھی رہیں اللہ آپ سب کی روزی آپ کی پریشانیوں کو دور کرے، خاص کر یہاں کے مومنین بلنور کے مومنین علماء کرام، اور کچھ چہرے جو ہے وہ جانے پہچانے ہیں، کچھ چہرے جو ہے وہ اجنبی ہیں، بہرحال پروردگار عالم شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا واسطہ کہ ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما،
ज़ियारत आइम्मा नसीब फरमा और हमारे दरमियान से परवरदिगार आलम बुग़्ज़ व हसद व कीना निफाक को दूर फरमा। आप सब जहाँ भी रहें अल्लाह आप सबको हमेशा खुशहाल रखे और जिन लोगों ने ये मजलिस बर्पा की है परवरदिगार उनकी रोज़ी में वसाअत फरमा। आप हज़रात को बहुत बहुत शुक्रिया। और इन्ना अअतैना कल कौसर, ऐ पैगंबर हमने आपको कौसर अता किया। बहुत तवज्जो चाहता हूं, कौसर अता किया, कौसर दिया। दो चीजें होती हैं, एक ये कि मजलिस के बाद आपने साहिब मजलिस से पूछा कि आपने मौलाना का तबर्रुक दे दिया या नहीं दिया, तो एक ये होता है कि नहीं मैंने दे दिया। इसका मतलब यह हुआ कि मजलिस से पहले तबर्रुक दिया जा चुका है। भाई कहाँ हैं आप? भाई मजलिस से पहले तबर्रुक दिया जा चुका है। और एक ये है कि मैंने दिया यानी अभी दिया। अल्लाह ये कह रहा है कि हमने कौसर दिया। इसका मतलब ये है कि पहले कौसर दिया है, बाद में आयत उतरी है। पहले अल्लाह ने कौसर दिया, बाद में आयत उतरी है। देने वाला रब्बुल आलमीन है, जिसको दिया जा रहा है वो रहमतुल लिल आलमीन है। भाई तवज्जो चाहता हूं, यानी देने वाला रब्बुल आलमीन है, कायनात का खालिक है, कायनात का मालिक है, कायनात का पैदा करने वाला है। देने वाला वो है, लेने वाला जिसे दिया जा रहा है वो रहमतुल लिल आलमीन है। कायनात की हर शय के लिए रहमत है। जो चीज दी जा रही है अल्लाह ने उसे राज में रखा है। इसका मतलब ये है कि ज़ाते फातिमा को समझने के लिए या तो रसूलुल्लाह के दर पर आना पड़ेगा या तो अल्लाह की बारगाह में जाना पड़ेगा। सलवात वर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई थोड़ा थोड़ा अब हमारी तरफ मुतवज्जे रहें, इंशाअल्लाह बहुत लुत्फ आएगा। देखिए अल्लाह ने कहा हमने आपको कौसर दिया। कौसर के माना है फातिमा के। कौसर यानी फातिमा। अल्लाह ये कह रहा है कि हमने ऐ मोहम्मद आपको फातिमा दिया है। अब मजमे की तवज्जो चाहता हूं। कौसर दिया यानी फातिमा दिया। अब सुनो फातिमा है क्या? अगर जुमला पसंद आ जाए तो बोलते हुए चलिएगा कि फातिमा है क्या? रूहे कायनात फातिमा। भाई बोलते चले, रूहे कायनात फातिमा, मरकज़े कायनात फातिमा, हयाते कायनात फातिमा, इल्मे कायनात फातिमा, तहारते कायनात फातिमा, शरीके कायनात फातिमा, हयाते कायनात फातिमा। जहालत का यहाँ गुजर रही है, जो फातिमा को न समझे इसका मतलब ये है कि खुद भी जाहिल है, उसका खानदान भी जाहिल है, उसका शजरा भी जाहिल है, उसका ताल्लुक जहल से नहीं है, अबू जहल से है। भाई बोलते चले, कौसर दिया। कौसर से मतलब क्या हुआ, माना क्या हुआ? कौसर यानी फातिमा। फातिमा क्या है? रूहे कायनात फातिमा।
भाई बोलते चले, रूहे कायनात फातिमा, इल्मे कायनात फातिमा, हयाते कायनात फातिमा, मरकज़े कायनात फातिमा, तहारते कायनात फातिमा, असले कायनात फातिमा, उसूले कायनात फातिमा, बरकते कायनात फातिमा, शहादते कायनात फातिमा, नूरे कायनात फातिमा, अनवरे कायनात फातिमा, तदहीरे कायनात फातिमा। जुमला सुनो, शफाअते कायनात फातिमा। भाई शफीए कायनात फातिमा, शफाअते कायनात फातिमा। और एक जुमला सुन लीजिए, कायनात की हर शय का ताल्लुक फातिमा से है। जिसका ताल्लुक फातिमा से नहीं है, या तो वो नजिस है या नजसुल ऐन है। कायनात की हर शय का ताल्लुक फातिमा से है। अब सुनिए, चांद इसका ताल्लुक फातिमा से है। अरे भाई, चांद इसका ताल्लुक फातिमा से है, सितारे इसका ताल्लुक फातिमा से है, कहकशा इसका ताल्लुक फातिमा से है, दरिया इसका ताल्लुक फातिमा से है। दरिया के अलावा कायनात का जर्रा जर्रा फातिमा से है, यहां तक के जन्नत भी फातिमा से है। अब जुमला सुन लीजिए, उसका ताल्लुक फातिमा से नहीं है, या तो जहन्नम में जाने वाला हो, या तो उसकी असल नजासत पर मबनी हो। कायनात की हर शय का ताल्लुक फातिमा से है। आप देख लीजिए, जमीन है, आसमान है, शजर है, हजर है, कौन सी ऐसी शय है जिसका ताल्लुक फातिमा से नहीं है। और यहां तक कि आप सुन लीजिए, हदीस है, रिवायत है। अब मैं रिवायत पढ़ूं आपको, बेदार है, साथ देंगे आप हमारा? एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जो है वो। सुनिए, आप रिवायत सुनिए, फातिमा है क्या? फातिमा कहते किसे है? फातिमा है क्या? फातिमा को समझने के लिए पहले अली को समझना पड़ेगा। भाई बोलिए आप, फातिमा को समझने के लिए पहले अली को समझना पड़ेगा कि अली है क्या। पैगंबर ने यही कहा ना कि अगर अली ना होते, भाई अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई कफो ना होता। इसका मतलब यह है कि फातिमा के बराबरी में कौन आएगा? अली आएगा। तो अब अली को समझना पड़ेगा कि अली है क्या। तवज्जो चाहता हूं, मौला इरशाद फरमाते हैं, सुनना है, मौला यानी अली इरशाद फरमाते हैं, मैं क्या हूं। अब सुनिए, अली क्या है। अल्लाह ने जब हवा को पैदा किया तो हवा साकिन थी। बोलिएगा, हवा को पैदा किया तो हवा क्या थी? साकिन थी। हवा में हरकत नहीं थी, हवा अपनी जगह पर ठहरी हुई थी। लेकिन अल्लाह ने जब हवा की पेशानी पर अली लिख दिया तो हरकत करने लगी। अली फरमाते हैं, मौला अली फरमाते हैं कि अल्लाह ने जब हवा को पैदा किया तो हवा के अंदर हरकत नहीं थी, साकिन थी, ठहरी हुई थी हवा। अल्लाह ने जब हवा की पेशानी पर अली लिखा तो हवा हरकत करने लगी। ऊपर से कहां आ गई? जमीन पर आ गई। यह हवा किसकी वजह से हरकत किया? भाई बोलते चले, भाई अली की वजह से।
اب اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ ہوا لگ رہی ہے یا نہیں، بھائی ہوا لگ رہی ہے یا نہیں، تو جو بھی صاحب عقل ہوگا وہ یہی کہے گا کہ ہوا محسوس ہو رہی ہے۔ ارے جب علی کے نام سے اللہ نے ہوا چلایا تو آدمی کو محسوس ہو رہی ہے، تو کیا کہنا اس علی کی ذات کا؟ ارے جس کی وجہ سے جہنم کو اگر خاموش کر دے تو تعجب نہ کرنا۔ تو فرماتے ہیں کہ ہوا ٹھہری ہوئی تھی، اس کے اندر حرکت نہیں تھی، تو اللہ نے میرے نام کو جب ہوا کی پیشانی پر لکھا تو ہوا چلنے لگی، ہوا کا ٹھہراؤ ختم ہو گیا۔ پھر حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین کو اللہ نے جب خلق کیا، پیدا کیا، تو زمین اپجاؤ نہیں تھی، قابل زراعت نہیں تھی، اس کے اندر زراعت نہیں کی جا سکتی تھی، تو اللہ نے زمین کی پیشانی پر میرا نام لکھا، تو زمین پر زراعت ہونے لگی، کھیتی ہونے لگی۔ آج جو انسان کھا رہا ہے یہ علی کے صدقے میں کھا رہا ہے۔ اور ایک شعر سن لیجئے، اگر پسند آ جائے تو داد دے دیجئے گا کہ خدا کے نام سے واقف برائے نام ہے لوگ، بھائی خدا کے نام سے واقف برائے نام ہے لوگ، مگر رسول کی دعوت پر تیز گام ہے لوگ۔ بھائی بولیں گے آپ کہ خدا کے نام سے واقف برائے نام ہے لوگ، مگر رسول کی دعوت پر تیز کام ہے لوگ۔ اگر نہ ہوتا اہتمام ذوالعشیرہ کا، پتہ نہ چلتا کہ کتنے نمک حرام ہے لوگ۔ ماشاء اللہ، اللہ سلامت رکھے بچے تو اللہ نے پیشانی عرض پر میرا نام لکھا، علی کا نام لکھا۔ پھر یہ زمین اپجاؤ ہو گئی، اس کے اندر کاشتکاری کی صلاحیت پیدا ہو گئی۔ بڑا ناز ہے، دانا ہم اگاتے ہیں جبکہ تم نہیں علی کے نام سے اگتے ہیں۔ ارے بھائی کچھ کہہ رہا ہوں، بھائی علی کے نام سے اگتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جہاں علی نہیں ہے، اب جملہ سن لیجئے اگر پسند آ جائے، اما جہاں علی نہیں ہے وہاں داڑھی بھی قاعدے سے نہیں اگتی۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ پھر خداوند عالم نے سورج کو جب خلق کیا تو سورج اندھا تھا، اس کے اندر کوئی روشنی نہیں تھی۔ اللہ نے سورج کی پیشانی پر میرا نام لکھا، اس کے اندر روشنی پیدا ہو گئی، اس کے اندر روشنی پیدا ہو گئی، اس کے اندر کرنیں پیدا ہو گئی، اس کی کرنیں زمین پر پیدا آنے لگی اور تاریکی سے اجالا ہو گیا۔ اب سمجھے علی کیا ہے؟ جہاں تاریکی ہو وہاں علی علی کرو، بھائی تاریکی خود بخود دور ہو جائے گی۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ آسمان کو اللہ نے جب خلق کیا،
تو یہ آسمان گرنے والا تھا، لیکن اللہ نے میرا نام لکھا، آسمان اپنی جگہ پر ٹھہر گیا۔ اب یہ سمجھ میں آ گیا کہ جب اگر آسمان پر علی علی لکھ دیا جائے تو آسمان ٹھہر جاتا ہے۔ شاید وہیں سے ہم نے لیا، ارے گرتے ہوئے بچے کو یا علی کہا، گرنے سے پہلے جو سنبھال لے اسی کو علی کہتے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اس سے بہتر صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ آسمان گرنے والا تھا، تو اللہ نے آسمان کی زمین پہ کیا لکھا؟ علی لکھا۔ یہ آسمان اپنی جگہ پر ٹھہر گیا، رک گیا۔ ایک منافق بیٹھا ہوا تو وہاں علی اپنے فضائل بیان کر رہے تھے، ایک وہاں منافق بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا یا علی، آپ کو ہم نے دیکھا جہاں چاہا آپ نے اپنا نام رکھ دیا، جہاں چاہا وہاں آپ نے اپنا نام رکھ دیا۔ علی نے ارشاد فرمایا یہ تو میری چھوٹی چھوٹی فضیلتیں ہیں۔ ارے بھائی کیا، یہ تو میری چھوٹی چھوٹی فضیلتیں ہیں، ابھی تم نے میری فضیلت دیکھی کہا ہے؟ اللہ نے اس پوری کائنات کو، توجہ، اللہ نے جب اس پوری کائنات کو کن کے ذریعے سے جو خلق کیا ہے، میں کن و علی ہوں، وہی کن ہوں میں جس کے ذریعے سے اللہ نے یہ کائنات کو خلق کیا ہے۔ اب توجہ چاہتا ہوں، علی کیا ہے؟ وجہ اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ علی وجہ اللہ ہے، عین اللہ ہے، ید اللہ ہے، جنب اللہ ہے، لسان اللہ ہے کہ نہیں؟ لسان اللہ، علی کی زبان، اللہ کا چہرہ، اور اللہ کے کون کو کہتے ہیں علی۔ اب سمجھ میں آیا فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ کو سمجھنے کے لیے کم از کم وجہ اللہ ہونا چاہیے یا لسان اللہ۔ فاطمہ کی ذات وہ ہے جو اللہ کے راز میں ایک راز ہے۔ فاطمہ اللہ کے سر میں سے ایک سر ہے جناب سیدہ۔ فرمایا ہم نے عطا کیا ہے، دیا ہے، پیغمبر کو فاطمہ دیا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے، کوثر عطا کیا ہے۔ تو ہر آدمی فاطمہ کو نہیں سمجھ سکتا، ہر آدمی سیدہ کو نہیں سمجھ سکتا کہ سیدہ ہے کیا، فاطمہ ہے کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ارشاد فرمایا کہ دنیا کی چاہے جتنی مشکل ہو، چاہے جتنی پریشانی ہو، روزی کا دروازہ بند ہو گیا ہو، رزق کا دروازہ بند ہو گیا ہو، چاروں طرف سے مشکلوں نے اگر گھیر لیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تو 2 رکعت ہدیہ نماز سیدہ پڑھو اور یہ کہو یا فاطمہ تو اغیثینی، یہ فاطمہ جس طریقے سے کائنات کی مدد آپ نے کی ہے، ہماری بھی مدد کیجئے، مشکل خود بخود دور ہو جائے۔ یہ فاطمہ ہے، 9 اماموں کی ماں ہے۔ ذرا آپ سوچئے، 9 اماموں کی ماں ہے اور پیغمبر کی بھی ماں ہے، ام ابیہا، پیغمبر کی بھی ماں ہے۔ کون ہے جو فاطمہ کی عظمت کو سمجھ سکتا ہے؟ تو سر کائنات ہے فاطمہ، راز کائنات ہے فاطمہ، عزت رسول ہے فاطمہ، خون رسول ہے فاطمہ، جان رسول ہے فاطمہ، لسان رسول ہے فاطمہ، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے فاطمہ رازوں میں سے ایک راز ہے۔ بس میں نے بات ختم کی، بس بہت مختصر آپ سنیے۔
जिस चीज की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूं इसे आप जहन में रख लीजिए और जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो इस पर अमल करने की कोशिश करें। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। इससे बेहतर सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं कि जब एक शख्स आया इमाम की खिदमत में हाजिर हुआ, कहा फर्जंद रसूल मेरे यहां बेटी पैदा हुई है। सुनिए मजलिसें क्यों होती है, मजलिस का फायदा क्या है, इसे ले करके जाइए। कहा फर्जंद रसूल मेरे यहां बेटी पैदा हुई है। इमाम मुस्कुराए। बेटी जानते क्या है? बेटी क्या है मालूम है? बेटी रहमत है। बेटी क्या है? रहमत है। बाप के लिए रहमत, मां के लिए रहमत, घर वालों के लिए रहमत, खानदान वालों के लिए रहमत, पड़ोसियों के लिए रहमत, भाई बहनों के लिए रहमत, पूरे खानदान के लिए बेटी क्या है? रहमत है बेटी। फरमाया मेरे यहां बेटी पैदा हुई। इमाम मुस्कुराए, मुस्कुरा करके एक जुमला कहा कि तुमने उसका नाम क्या रखा है? क्या नाम रखा है? उसने कहा मौला मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा है। फिर से सुनिए, आने वाले ने कहा मौला मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा है। इमाम ने सर को झुका लिया। झुकाने के बाद इरशाद फरमाते हैं कि सुनो बहुत अच्छा है कि तुमने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा है, लेकिन याद रखना वला तसुब्बहा, है ना मेरी तरफ मजमा, मेरी तरफ मुतवज्जे रहे आप। वला तसुब्बहा, जिसका नाम तुमने फातिमा रखा है, अपनी बेटी का नाम अगर तुमने फातिमा रखा है तो वला तसुब्बहा, कभी उसे गाली न देना। है मुतवज्जे हमारी तरफ? उसे कभी गाली न देना। फिर सुनिए वला तसुब्बहा, यानी अपनी बेटी का नाम अगर तुमने फातिमा रखा है तो उसे कभी गाली मत देना। गाली हमारी कौम के लिए भी सही नहीं है। जहां हम जिक्र अहले बैत लेते हैं या अली कहते हैं, उसी जुबान से अगर हम गाली लेते हैं देते हैं, कितनी शर्म की बात है। एक शिया की जुबान पाक होनी चाहिए, ताहिर होनी चाहिए। एक शिया की जुबान में इतना असर होना चाहिए कि अगर वो दुआ के लिए हाथ उठा दे तो अल्लाह उसकी दुआ को रद्द ना करे। तो इसलिए गाली ना तो हमारे मजहब में है, ना तो किसी इमाम की सीरत है, ना तो अहले बैत की सीरत में कहीं आपको मिलेगी। गाली किसी और की सीरत है। हमारे यहां है दुआ, हमारे यहां है दवा, हमारे यहां है शिफा, हमारे यहां है मोहब्बत, हमारे यहां है खुलूस, हमारे यहां है तहारत, हमारे यहां है नजाबत। गाली वही देगा जो अहले बैत की सीरत से दूर होगा। लाख मजलिसों में आता रहे, जब तक के मार्फत न होगी गाली से दूर न भागेगा। जिस दिन मजलिस की मार्फत हो जाएगी, अहले बैत की मार्फत हो जाएगी। गाली हमारी कौम का सेवा नहीं है। तो इसलिए जुबान को पाक रखें,
زبان کو طاہر رکھے. بہت سے جوان ہیں جو گالی بکتے ہیں. 2 مہینہ 8 دن مجلس کیا, پھر اس کے بعد سے مجلس کیا, پھر مجلس کیا, پھر کتنا نہ جانے نظر نیاز کھا لیا, اس کے باوجود بھی زبان پر چڑھ گئے. تو اس لیے امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے تو کیا کرو, گالی نہ دینا. اب انشاءاللہ جہاں جہاں تک یہ میری آواز پہنچ رہی ہو, لوگ گالی سے پرہیز کریں, گالی کے بجائے دعا دیں. دعا دینے میں کیا جاتا ہے؟ پھر اس کے بعد سے ارشاد فرمایا اگر تمہارے بیٹی ہے تو وَلَا تَضْرِبْهَا, اسے کبھی مارنا نہیں. گھر میں اگر بیٹی ہے تو اس بیٹی کو کبھی مارنا نہیں. اگر شادی ہو کر کے بھی آپ کے گھر آ گئی ہے, رونا تو اسی بات کا ہے نا, اپنی بیٹی کی شادی تو کر دیا جہاں کرنا تھا, وہاں اسے بیٹی ہی رکھنا چاہتے ہیں, اور جس کی بیٹی اپنے گھر پر لے کے آئے اسے غلام دیکھنا چاہتے ہیں. بھائی جیسے اپنی بیٹی کو وہاں بیٹی دیکھنا چاہتے ہیں, ویسے ہی یہ بھی بیٹی آئی ہے, اسے بھی بیٹی رکھیا دیکھیے. تو وَلَا تَضْرِبْهَا, اسے کبھی مارنا نہیں. اور تیسرے وَلَا تَلْعَنْهَا, کبھی لعنت و ملامت نہ کرنا. تو یہ 3 چیزیں امام نے ارشاد فرمایا اس گھر میں جس کے یہاں بیٹی ہے, بیٹی کا نام فاطمہ ہے, چاہے وہ بیٹی ہو, چاہے وہ ماں ہو, چاہے وہ بہو ہو. آپ سمجھ گئے؟ اگر فاطمہ نام کی آپ کے گھر پر ہے, اللہ کہتا ہے اس کے ذریعے سے رحمت و برکت نازل کرتا ہے. بس آپ نے سن لیا کہ بیٹی نام کو کبھی مارنا نہیں, کبھی اسے اذیت نہ دینا. لیکن میں کہوں گا فرزند رسول ذرا مدینے میں آ جائیے. ایک رسول کی بیٹی جس کا نام فاطمہ ہے, آپ ذرا سوچئے کہ جس کا نام فاطمہ ہے اسے دربار میں بلایا گیا, کتنی دیر کھڑی رہی, کتنی دیر کھڑی رہی. اگر آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں, اللہ اکبر, ظالم تخت نشین تھا, تخت پر بیٹھا ہوا تھا, بی بی جو ہے وہ کھڑی تھی, اسے شرم بھی نہیں آئی کہ رسول کی بیٹی کو اتنی دیر تک کھڑا نہیں کیا جا سکتا ہے. اللہ اکبر. والی جو عزتوں کا عزت, غیرت مندوں کا غیرت مند تھا. اللہ اکبر. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, یہاں پر اگر کوئی بڑا انسان ہو, اس کی بیٹی کو یا اس کے گھر والوں کو کوئی لے کر کے باہر لے جا کر کے کھڑا کر دے, تو کیا اس کی غیرت گوارا کرے گی؟ نہیں گوارا کرے گی. پورا گھر, پورا خاندان اکٹھا ہو جائے گا جنگ و جدال کے لیے. لیکن آئے رسول کی بیٹی دربار میں کھڑی رہی, حق مانگ رہی تھی. ظالم کرسی پر بیٹھا ہوا تھا. بس عزیزان محترم, جملہ سنیے, جب جناب فاطمہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ جناب سیدہ اپنا ہاتھ اپنے بازو پہ رکھے رہتی تھی, پہلو پہ رکھے کرتی تھی, اور اپنا چہرہ چھپائے رکھتی تھی.
کبھی دکھایا نہیں ہے، بچوں کے سامنے کبھی چہرہ ظاہر نہیں کیا ہے، لیکن آخری جملہ سنیے، مصائب تمام ہو گیا۔ انشاءاللہ کل سے مصائب آپ سنیں گے۔ ایک مرتبہ جب علی غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ چیخ مار کر کے آواز دی ہے، سلمان آگے بڑھے ہیں، مولا آپ نے خیبر کو فتح کیا، خندق کو فتح کر لیا، لیکن اتنی زور سے چیخ نہیں مارے، لیکن کیا وجہ ہے؟ ایک مرتبہ سلمان سے کہا، ارے سلمان غضب ہو گیا، ارے فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی، علی کو اس کی خبر بھی نہ ہوئی، میں کہوں گا اے فاطمہ ارے پسلیاں ٹوٹی، ارے کسی کو خبر نہ ہوئی، لیکن یہی فاطمہ جب کربلا کے میدان میں حسین گھوڑے سے زمین پر آیا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، فاطمہ فریاد کر رہی تھی، اے پسر احسان میرا ماجایا 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، اس کی پسلیاں ٹوٹ رہی تھی، کوئی پرسان حال نہ تھا۔ واہ غربتا، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا۔ بار الہ محمد و آل محمد کے صدقے میں اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، جو پریشان حال ہیں تمام مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے۔ بے مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی ہے، کیسے دروازہ ہٹاؤ، کیسے محسن کو بچاؤ، سانس سینے میں رکی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی، ہاتھ میں جس کا میرا ہاتھ دیا تھا تم نے، کہہ کے من کن تو جسے مولا کہا تھا تم نے، میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا، ہاں میرا جرم یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی ہے، ہائے بلاتے ہیں ہمیں کبھی درواز پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں، میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے، کیا خطا ہم سے ہوئی ہے، تیری کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری شرم آتی ہے بلا تم کو بتاؤ کیسے، یہ تماچوں کے نشاں تم کو دکھاؤ کیسے، تم نہ پہچان سکو گے، دیکھ کر مجھ سے کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے،
فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا جیتے ہیں فقط ہم غم سرور کے سہارے جیتے ہیں فقط ہم غم سرور کے سہارے اشکوں کے سوا کچھ بھی نہیں پاس ہمارے کیا نظر کرے مفلس و نادان بی بی ہم آپ کے بچوں کے عزادار بی بی یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا دیکھو تو میرے قوم کے بچوں کو بھی ہے غم دیکھو تو میرے قوم کے بچوں کو بھی ہے غم جو ماؤں کی گودی میں کیا کرتے ہیں ماتم نادان ہو کے پھر بھی سمجھدار بی بی ہم آپ کے بچوں کے آزادہ ہے بی بی یا فاطمہ یا بیکس یا سیدی حسین 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 السلام علیکم الفاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم یا خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین السلام علیکم یا ابو الفضل العباس ابن امیر المؤمنین السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس یا انیس النفوس ایها المطول السلام علیکم یا سلطان یا ابو الحسن یا علی ابن موسی رضا روحی و جسمی لقل فلا یا مولانا یا صاحب الاسنا والزمان الامان 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 السلام علیکم